ہم ذرا دماغی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یقیناً ٹیبو ہے, یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو جیسے ڈاکٹر وقار احمد صاحب فرما رہے تھے کہ جی پاگلوں کا ہسپتال ہے, پاگلوں کا ڈاکٹر ہے, ادھر کیوں جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ سے ہم بھی کبھی کبھی ٹریول کرتے ہیں, یورپ میں یا امریکہ میں بھی ٹریول کرتے ہیں, بالکل لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہی پاکستان کی باری آتی ہے وہ لائن بھی ٹوٹ جاتی ہے, پاکستان اتر کے بالکل یہاں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے, یہ ایک سماجی رویہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے یہاں پر. بالکل سر, آپ نے اینڈ پہ بالکل صحیح بولا ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور دوسرا ایک میرا خیال ہے جو ٹریننگ ہے نا, اب آپ دیکھیں اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ نے ایک گاربیج لیا اور آپ نے پھینک دیا ہے, تو وہاں پہ ساتھ والے ہی آپ کو آ کے کہے گا یہاں پہ نہ پھینکو, اٹھا کے جو ہے کہ نا اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو. جبکہ پاکستان میں ایک پھینکے گا تو دوسرا کہے گا ڈسٹ بن پہ کیوں جا رہا ہے, ادھر ہی پھینک دے, وہ صفائی والا اٹھا لے گا. تو وہ ایک سماجی رویے بھی ہیں, پلس وہ ایک رول آف لا بھی ہے کہ دیکھیں نا ادھر اگر لائن توڑیں گے تو وہ اس کا آپ کو یو ہیو ٹو پے فار اٹ, لائک آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت اس کا بھگتنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں اگر آپ نے لائن توڑی ہے تو پھر وہ تھوڑا بہت وہ آگے سے لڑ جھگڑ کے ڈاکٹر صاحب ادھر تو مسئلہ ہے, مثلاً کراچی میں ای چالان انہوں نے شروع کیا ہے, وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جی جرمانہ زیادہ ہے. یعنی آپ خلاف ورزی بند کر دیں, آپ کو جرمانہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں جرمانہ کم کیا جائے. بالکل اسی طرح. تو یہ جو ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آپ والی, پھر میں کہوں گا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. وہ ایک پھینک رہا ہے تو ساتھ دوسرا پھینک رہا ہے, اور اگر کوئی غلطی سے ان کو کہہ دے, روک دے, تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ایکچولی دیر موکنگ کہ یار یہ کہاں سے آ گیا کہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تو یہ کلچر. وہ جو ہے نا کلچرل چینج کی ضرورت ہے. آپ یہی اگر ہم یہ کہیں اویئرنیس, تو یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, نہ وہ کہیں پہ گاربیج پھینکیں گے, نہ وہ لائن توڑیں گے, وہ بہت اچھے سٹیزنز ہوں گے. تو اویئرنیس شاید ان کو ہوگی, لیکن جب وہ اپنے کلچر یا اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو شاید وہ جو ہے نا وہ اپنی جو ساری جو سفیسٹیکیشن ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے باقیوں کو یا اس کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے. ڈاکٹر جویریہ صاحبہ, کچھ بنیادی وجوہات بھی ہیں جو دے رن ڈیپر. فار ایگزامپل ہماری آبادی, یعنی 1998 میں 8 کروڑ کا سینسس ہوا, ابھی آگے وہ 26 کروڑ 25 کروڑ ہم ہو گئے. تو جتنی آبادی ایکسپینڈ کر رہی ہے, ریسورس پہ سٹریس پڑ رہا ہے, سڑکیں ہوئی ہیں, گاڑی زیادہ ہو گئیں, تو یہ والے پرابلم بھی تو پاکستان کو فیس کرنے ہیں, سیٹل کرنے ہیں, حل نکالنا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایک عام بندے کو جب یہ پرابلم ہے کہ بھئی ہمیں روزگار کا پرابلم ہے, یا ہمیں کھانے کا پرابلم ہے, ہمیں اسکولز کا پرابلم ہے, جب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے سب ایک عام انسان کو پریشان کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت ساری مینٹل بیماریاں یا سائیکولوجیکل بیماریاں جنم لیں گی. لیکن اس کو ایڈریس بھی تو سوسائٹی نے کرنا ہے, سسٹم نے کرنا ہے. کبھی کبھی کیمپین سی چلتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا بنگلہ دیش نے یہی پاپولیشن کے حوالے سے بڑی اچھی کیمپین چلائی, وہ ریٹ کم ہو گئی. پاکستان میں بھی کیمپین چلتی رہی, ادھر امپیکٹ کیوں نہیں ہوتا پھر؟ آئی تھنک تھوڑا امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے. مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے اب آلموسٹ 15 سال ہو گئے ہیں, بٹ آئی تھنک ہم لوگوں کا رولس تو بنتے ہیں, ہم کیمپینز بھی چلاتے ہیں, لاز بھی شاید بنتے ہوں گے, لیکن امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. اور ایک بہت کی ایلیمنٹ ہے کسی بھی چیز کو انفورس کرنے کا یا کوئی تبدیلی لانے کا, کہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی اسی طریقے سے کریں. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو وہ ضروری ہے. کیوں جی نیاز صاحب, یہ انفورسمنٹ کا پرابلم ہے. ورنہ ادھر چوک پہ ہر بندہ کہے گا کہ میں ابھی آگے نکل جاؤں, باقی کھڑے رہیں. یعنی سرکاری چھٹی ہوتی ہے, سیکریٹریٹ بند ہوتا ہے, ایسے رش کر کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے 1 منٹ میں وہ چاہیں گھر چلے جائیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کوئی 15 کلومیٹر دور رہتا ہے, کوئی 10 کلومیٹر دور رہتا ہے, اتنا تو ٹائم لگے گا. یہ بھی کیا نفسیاتی مسائل کا حصہ ہے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف جلدی گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھ کے یا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے, باقی کسی کام کی ہمیں جلدی نہیں ہوتی. کام جو کرنا ہے ادھر جلدی وہاں جلدی نہیں ہوتی. ہم گاڑی میں جیسے بیٹھتے ہیں ہمیں ہر چیز ہمارے لیے ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور ہم نے جلدی سے جلدی پہنچنا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جی, یہ جو آپ پاپولیشن گروتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, میں اس کو بھی ایک نظریے سے مینٹل ہیپینس انڈیکس یا مینٹل ہیلتھ انڈیکس کی طرف سے دیکھتا ہوں.
کیونکہ دیکھیں جی یہ جو ہے ہمارا جب ان سوسائٹی کے اندر ان ایکوالٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ابیوز سبسٹنس ابیوز ہو گئی یا دوسری کسی قسم کی ابیوز ہو گئی, وہ بھی ایک طریقے سے ڈپریشن سے اور اس کا وہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, پھر اس کو وہ ایگزیجریٹ کرتی ہے, اس کو وہ مزید امپلیفائی کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ان کا بڑا آپس میں مربوط چیزیں ہوتی ہیں یہ. تو جو ہماری یہ سوشل انکوالٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ریبیلیس نیچر ریئیکشن ہم ایجیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ گند پھینک دینا, قانون کو جہاں مرضی آئے توڑ دینا, جہاں موقع ملے ہمیں وہ کر کے وہ سیلف سیٹسفیکشن کے لحاظ سے بھی, اور ہم ایک ریبیلیس نیچر کی طرف اوپر سے پولوشن آ گئی, اسموگ آ گیا, وہ ساری چیزیں ایسے ہی لوگوں کو. اور پھر ہمارا جو یہ حل ہے نا کہ ہم ہر چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, وی آر این اوور ریگولیٹڈ وہ کر کے. جو سیوک سینس ہے یا جو آپ کی ڈپریشن ہے, سماجی ذمہ داریاں ہیں, یا آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ قومیں بلتی ہیں. اور ایک اور چیز ہے, پہلے ہمارا ایک بہت اسٹرانگ, آپ بھی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی ایسے, کہ ہمارے فیملی باؤنڈ ہوتا تھا. وہ جو فیملی نیٹ ورک تھا, جو کلوزنس تھی, وہ ایک سپورٹ سسٹم کا بھی کام کرتا تھا, وہ سیوک سینس کا بھی کام کرتا تھا. ہمیں اپنے بزرگوں کا ڈر ہوتا تھا, ہمیں اپنے ایڈوائس ہوتی تھی, ڈپریشن کے وقت وہ سسٹم ہوتا تھا, فائنینشیل پرابلم سپورٹ کرتا اور تھا. جیسے جیسے وہ فیبرک اور وہ سوشل سسٹم جو سپورٹ سسٹم تھا وہ بریک آؤٹ ہو رہا ہے, اور اس کو جو ٹریڈیشنل جس کو ہم ماڈرن میڈیکل سسٹم کہتے ہیں وہ اس کی کمی پوری نہیں کر سک رہا. تو ہم یہ اس لیے تضاد دیکھتے ہیں, جو ہمارے عمل میں اور ہمارے قول میں جو تضاد آ رہا ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر نوید عرفان صاحب, ویسے کچھ سروے ہوتے ہیں اور سرویز میں خبر چھپی ہوتی ہے کہ پاکستانی دنیا کے خوش ترین لوگ ہیں. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسائل ہیں, حکومت کیا کرے؟ آپ تو اسی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, حکومت کیا کرے؟ آپ کے پی کی پالیسی کی بھی بات کر رہے تھے. اللہ کرے جی, ایسے کبھی بھی ہم نیوز پڑھتے ہیں کہ پاکستان بہت خوش ہے, پاکستان, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے. ٹھیک ہے, ہم انفارچونیٹلی ہیپینس انڈیکس میں گرو کر رہے تھے 90s تک, اور اب ہم فیوریس ترین غصے والی قوم میں آ گئے. دیکھیں, پالیسی کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے جس طرح ادھر بات ہوئی, اور پالیسی کے اندر جب تک وہ اب جس طرح مینٹل ہیلتھ پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو ہر صوبے کے اندر ہمارے پاکستان کے سائیکیٹرسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے, سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے. تو obviously گورنمنٹس چاہیں تو وہ کسی بھی ٹائم پہ بلا کے اپنے لوگوں کے, اور اس سے آپ امیجن کریں اگر لا میکرز کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کی مینٹالٹی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے خوش ہوں گے, تو پھر تو مطلب obviously it's a big opportunity for them کہ وہ یہ کریں. اب دوسرا بنیر سے سر ہم نے یہ سیکھا, بنیر اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے سیلاب کے بعد جب وہاں پہ ہم نے ایک نئی بیماری اور کانسیپٹ, ہم نے سیلاب کے بعد اگست میں جب وہ آیا کلاؤڈ برسٹ کے بعد, تو وہاں پہ سر ایک نئی بیماری ایک کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا, ایسٹرا فوبیا, یعنی کہ ہلکے سے بادل یا بارش بھی اب آتے ہیں تو پوری پاپولیشن کے اندر خوف, فراز, مرنے کا خوف. تو ہم نے ادھر کیا کیا, وہاں پہ ہمارے پاس کوئی کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ بنیر کے اندر گورنمنٹ یا پرائیویٹلی کام نہیں کر رہا تھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بار وہاں پہ لوگوں کو سینسٹائز کیا, بیشو نہیں گئے, لوگوں سے ملے. پہلی دفعہ تو انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا, لیکن جب انہوں نے ہمیں دوسری دفعہ دیکھا کہ یہ لوگ پھر آ گئے, پھر انہوں نے ہم سے بات کی, پھر ہم نے ڈور ٹو ڈور بات کی, پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب پھر تو نتیجہ یہ نکلا نا, ڈاکٹر احسن نوید عرفان صاحب, پھر تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے.